فوج کا بھی کوئی باقاعدہ نظام نہ تھا ابوبکر صدیق کے دور میں، بلکہ عہد رسالت کی طرح ضرورت کے وقت مسلمان خود ہی جوش جہاد میں جمع ہوتے تھے۔ عہد صدیقی میں البتہ اتنا اضافہ ہوا کہ ضرورت کے لحاظ سے فوج کی تقسیم قبائل اور دستوں پر کر دی گئی، جن پر علیحدہ علیحدہ افسر ہوتے تھے، اور ان سب پر ایک امیر العسکر ہوتا تھا۔ چنانچہ شام کی فوج کشی میں خالد بن ولید، یزید بن ابی سفیان، ابو عبیدہ بن جراح اور عمر بن العاص علیحدہ علیحدہ دستے تھے، اور سب کے امیر العسکر ابو عبیدہ تھے۔ فوجوں کی رخصت کرتے وقت ان کی اخلاقی نہداشت کے لیے مفید ہدایات فرماتے تھے۔ چنانچہ شام کے افسران فوج سے یہ باتیں ارشاد و فرمائیں۔ بہرحال یہ تو نصیحت ہے۔ اب ذمیوں کے حقوق کی نگہداشت۔ ذمی وہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان حکومت میں رہتا ہے ملک میں، اور وہ ٹیکس ادا کرتا ہے، اور پھر مسلمان حکومت ان کی وہ ذمہ داری لیتا ہے ان کی حفاظت کی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے آخر وقت میں ذمیوں کے حقوق کی حفاظت کی بڑی تاکید فرمائی تھی، اس لیے ابوبکر صدیق نے ان کا بڑا لحاظ رکھتے تھے۔ عہد رسالت میں ان کے حقوق متعین ہو چکے تھے، ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی ان کو وہی حقوق حاصل رہے، اور آپ نے ان کو تجدید اور توثیق فرمائی، اور نئے ذمیوں کو بھی وہی حقوق عطا فرمائے۔ چنانچہ ہیرا کی عیسائیوں کو ازرع معاہدہ یہ حقوق وہ دیے تھے۔ بہرحال یہ تو حقوق ہے۔ تحفظ دین پہ آ جائے۔ ذمی وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں اور مسلمانوں کو وہ ٹیکس دیتے ہیں، اور مسلمان ان ٹیکس کے ذریعے سے ان کی حفاظت کا وہ ذمہ لے لیتا ہے، تو ان کو ذمی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اور ذمی اس لیے بھی کہا کہ ذمی کا مطلب ذمہ لینا، کسی کا ذمہ لینا، یعنی ذمہ داری لینا، ٹھیک نا۔ تحفظ دین، ابوبکر صدیق نے تحفظ دین کا کیا وہ کیا تھا، تو یہ ہے تحفظ دین۔ خلافت کا مقصد تحفظ دین اور اس کا احکام کا قیام اور نفاذ ہے، اس لیے ابوبکر صدیق کو تحفظ دین میں بڑا اہتمام تھا۔ کوئی نئی بات جو عہد رسالت میں نہ تھی نہ ہونے دیتے تھے۔ گو عہد رسالت کے قرب کی وجہ سے اس کی ضرورت کم پیش آئی، لیکن جہاں اس کا ادنا سا شائبہ بھی نظر آتا تھا اس کا تدارک وہ فرماتے۔ اس میں احتیاط کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ کتابی صورت میں قرآن کی تدوین سے محض اس بنا پر تعمل تھا کہ آپ علیہ السلام نے ایسا نہیں فرمایا۔ حدیثوں کی روایت میں بڑی احتیاط اور چھان بین سے کام لیتے تھے۔ تحفظ دین کے لیے اکابر صحابہ کا محکمہ افتہ وہ قائم تھا۔ تدوین قرآن، یہ تدوین قرآن تو میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں جو کہ صحیح رہے گا۔ دیکھو تدوین قرآن کا کام بھی جو ہے نا، تدوین قرآن کا کام ٹوٹل یعنی کہ 3 دفعہ ہوا ہے۔ کتنی دفعہ ہوا ہے؟ 3 دفعہ۔ ایک تو یعنی کہ آپ علیہ السلام کے دور میں ہوا ہے، ایک ابوبکر صدیق کے دور میں ہوا ہے، اور تیسرا عثمان غنی کے دور۔ لیکن چونکہ ابوبکر صدیق کے دور کو پڑھتے ہیں تو تدوین قرآن کا ابوبکر صدیق کے دور میں اس منتشر قرآن مجید کو ایک مصحف میں جمع کرنا تھا۔ کس مصحف میں جمع کرنا تھا؟ ایک مصحف، یعنی ایک کتابی شکل میں وہ جمع کرنا تھا، اور اس میں بہت سے لہجے جو تھے نا وہ شامل تھے، مطلب ہر ایک لہجے کے مطابق جو ہے نا وہ لوگ اس کو وہ پڑھ لیتے تھے۔ اور ابوبکر صدیق اس کام کے لیے آمادہ نہیں تھے، لیکن عمر فاروق نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ آپ قرآن کو جمع کریں جو متفرق اشیاء پر لکھا ہے۔ اور ایک وجہ تو یہ تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ اصل میں جنگ یمامہ میں کافی وہ لوگ وہ صحابہ 1200 شہید ہوئے تھے، جس میں 70 حفاظ کرام تھے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق نے ابوبکر کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، اس قرآن کو جمع کریں ایک مصحف میں، اب پتہ نہیں کوئی اور جنگ ہو اور پھر اس میں بھی اس طرح حفاظ کرام شہید ہو جائے، تو ایسا نہ ہو کہ قرآن کا کافی جو ہے نا وہ حصہ وہ ضائع نہ ہو جائے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ جو ہے نا وہ فراخ کر دیا ابوبکر صدیق کا اس بات کے لیے، اور انہوں نے قرآن کو کیا کر دیا، وہ تدوین کر دیا، کتابی شکل دے دیا، اور پھر زید بن ثابت اور ایسے بڑے صحابہ کرام اس کام پر وہ لگا دیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تدوین قرآن یہ اسی طرح وہ ہوا تھا۔ اگر سوال آپ سے پوچھا جائے نا انٹرویو میں، کمیشن میں جو انٹرویو ہوگا آپ کا، کہ ابوبکر صدیق کی تدوین قرآن اور عثمان غنی کی تدوین قرآن میں مین فرق کیا تھا، تو آپ آسان الفاظ میں یہ کہہ دیں کہ سر ابوبکر صدیق کی تدوین قرآن کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے صرف منتشر قرآن کو ایک مصحف میں جمع کر دیا، یعنی اس میں ساری قراتیں جو تھے نا لہجے وہ جاری تھے۔ اور جو عثمان غنی کی تدوین قرآن تھا وہ اصل میں اس کا جو مقصد تھا وہ تھا کہ صرف لغت قریش میں ہی جو ہے نا وہ جمع کیا جائے، قرآن مجید کو صرف لغت قریش میں۔ اور اسباب ان کے الگ الگ تھے۔ ابوبکر کی تدوین قرآن کا سبب یہ تھا کہ حفاظ کرام شہید ہوئے تھے یمامہ میں، اور عثمان غنی کی تدوین قرآن کا جو سبب تھا وہ یہ تھا کہ
آرمینیا کی جنگ اور ترکستان کی جنگ میں جب وہاں صحابہ اور مجاہدین آپس میں اختلاف کرنے لگے کہ کون سی لغت میں قرآن کو پڑھا جائے، تو حذیفہ بن الیمان وہاں سے آ گئی اور پھر عثمان غنی کو مشورہ دیا کہ آپ اس کو ایک ہی لغت پر جمع کریں، ایسا نہ ہو نہ تو امت میں انتشار پھیل جائے گا۔ تو اس کا سبب الگ تھا اور ان کا سبب وہ الگ تھا، اور تدوین کی جو اختلاف تھا وہ بھی میں نے آپ کو وہ بتا دیا کہ دونوں الگ الگ طریقہ کار سے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا۔ باقی ان کی علمی کمالات ہیں اور سیرت ابوبکر صدیق ہے، تو بس یہ تو سیرت ہم نے ویسے پہلے بھی پڑھ لی تھی، اس میں اتنا کچھ ہے بھی نہیں۔ بہرحال عمر خطاب سے ہم انشاءاللہ حصہ اول کا جو صفحہ نمبر 143 ہے، یہاں سے انشاءاللہ ہم وہ کل وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔